ایک بہت ہی اللہ کا نافرمان تھا، بہت بڑا نافرمان، شرابی، زانی۔ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا کہ جی مجھے حج کرنی چاہیے۔ مال تو اللہ نے دیا تھا، یہ تو انسان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے نا کہ اس طرف لگا رہا ہے یا اس طرف لگا رہا ہے۔ مال اور دولت تو اللہ نے دی تھی، تیاریاں شروع کر دی۔ اب اپنے علاقے میں اتنا بدنام، قافلے جایا کرتے تھے، ایک قافلے میں شامل ہو گیا۔ اب جب وہ قافلے میں شامل ہوا تو میری طرح کے بھی ہوں گے لوگ اس قافلے میں جو اپنے آپ کو پتہ نہیں اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ قافلے والوں نے کہا کہ ہمارا حج برباد ہو گیا، نعوذ باللہ، یہ شخص ہمارے ساتھ جائے گا۔ روک تو اس کو سکتے نہیں ہے، مالدار بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، روک تو اس کو سکتے نہیں ہے۔ اس شخص کے ساتھ ہم حج کریں گے، ہم تو سب تباہ ہو گئے۔ لوگوں نے اپنی تباہی سمجھا کہ اتنا بڑا اللہ کا نافرمان ہمارے قافلے میں۔ اس نے کسی سے سن لیا کہ لوگ میرے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں، دل میں چوٹ لگی ہے۔ سفر ہے، اس نے وہیں سے اسی رات سے جب سفر کا آغاز کر رہا ہے اللہ سے معافی تلافی کی، شراب نوشی چھوڑ دی، سارے معاملات چھوڑ دیے، اور سفر کی رات اس نے کہا ہے اللہ اگر میں کسی بادشاہ کا بھی قصوروار ہوتا یا کسی انسان کا بھی قصوروار ہوتا، اگر وہ اخلاق والا شخص ہوتا، میں اس کے گھر چلا جاتا تو وہ مجھے معاف کر دے۔ اب یہ گناہگار تیرے گھر آیا۔ یہ ہے تبدیلی، یہ ہے تبدیلی۔ آج میں اور آپ حج پہ جاتے فرق ہی نہیں پڑتا ہمیں۔ وہ شخص رات کو رویا، اس نے کہا اے اللہ گھر تیرے آ رہا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں میری وجہ سے ان کا حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور سخی آدمی وہ ہوتا ہے جو گھر آنے والے کے سارے قصور معاف کر دیتا ہے۔ لیکن بہرحال لوگوں نے اسے نہیں چھوڑا۔ آتے ہماری طرح کے لوگ بہت ہوتے ہیں، باتیں سنا کے ایک وقت آیا کہ اس نے فیصلہ کیا میں قافلے سے نکل جاتا ہوں، اکیلا سفر کروں گا۔ اب اس نے چادر لے لی تاکہ کوئی پہچانے نہ۔ کرتا رہا، سفر کرتا رہا، 2-3 منزلیں پیچھے رہا قافلے سے۔ حج کا دن آ گیا، یوم عرفہ کا دن آ گیا۔ اسی علاقے کے ایک بزرگ نے دیکھا کہ 2 فرشتے آئے۔ ایک نے کہا بھائی ماشاءاللہ کتنے لوگ آئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اللہ کی بارگاہ میں آئے، دعائیں کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا کسی کا حج بھی قبول نہیں ہوتا، اگر ایک شخص نہ ہوتا کسی کا حج بھی قبول نہیں ہوتا۔ اس نے کہا بھی کون شخص؟ اس بزرگ کو دکھایا گیا وہ شخص۔ ڈھونڈنا شروع کیا، سب کو پیچھے لگایا، بھائی ایسا شخص ہے کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے، ڈھونڈو کون ہے، اس کی زیارت کرنی ہے، اس سے دعا کرانی ہے، اس کی وجہ سے سب کا حج قبول ہے۔ جب اسے ڈھونڈا اور دیکھا، اس کا چہرہ دیکھا تو وہی شرابی، وہی زانی، وہی اللہ کا نافرمان۔ فرشتے کہتے ہیں اگر یہ شخص حج پہ نہ ہوتا تو کسی شخص کا حج بھی قبول نہ ہوتا۔ اگر اللہ والا بننا چاہتے ہو، تیاری آج سے، ندامت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ۔ جب ایک انسان دوسرے کا ظرف دیکھ کر دیتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں جو جتنا طلب کرے گا اتنا ہی پائے گا، طلب کرے گا اتنا ہی پائے گا۔ اب تو یہ آپ پر ہے کہ آپ لے کر کیا جاتے ہو۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ یقین کر لیجئے اگر زمین اور آسمان کے سارے خزانے جو آپ کو نظر آتے ہیں یہ سارے بھی اگر اللہ نے آپ کو دے دیے تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی سمندر کا ایک قطرہ نکلنے سے ہوتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی انسان کو برکت سے دور کر دیتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی نافرمانی یہ انسان کو اللہ کے دربار سے، شیطان اگر اللہ کے دربار سے نکلا ہے تو کس لیے نکلا ہے؟ اسی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو یہ انسان جب شیطان جس نے ساری زندگی، یاد ہے نا آپ کو، ساری زندگی عبادت میں گزاری، جب ایک نافرمانی اسے اللہ کے دربار سے اتنا دور کر سکتی ہے تو پھر کیوں ہم کوتاہی کرتے، کیوں ہم تیاری نہیں کرتے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے اور نیکیوں میں زیادہ اپنے آپ کو نیکیوں پر آمادہ کرنا ہے۔ کیوں کہ یہی وہ چیزیں ہیں
جو انسان کو اللہ کی برکتیں اور رحمتوں سے نوازتی ہے، اور ہمارا اندر اتنا اجلا ہو کہ ہم اللہ سے جو مانگے پھر اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتا ہے۔